السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ تعالی کتاب آداب المشی الی الصلاة میں فرماتے ہیں باب صفت الصلاة، نماز کے طریقے کا باب، یعنی اب نماز کیسے ادا کرنی ہے، اس کے ادا کرنے کی کیفیت کیا ہے، اس کے ارکان و واجبات اور مستحبات کے ساتھ، تو یہی اب یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں یستحب ان یقوم الیہا عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، مستحب ہے کہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، یعنی ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ کب کھڑا ہو جائے؟ عند قول المؤذن، جب مؤذن کہے گا، یعنی جو اقامت پڑھنے والا ہے، اقامت پڑھنے والا جب کہے گا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ان کان الامام فی المسجد، اگر امام مسجد میں ہو، وَإِلَّا إِذَا رَآهُ، ورنہ تب ہی نماز پڑھنے والا کھڑا ہو جائے گا جب وہ امام کو دیکھیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی یہاں فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص مسجد میں پہنچا، اب اس کو باجماعت نماز پڑھنی ہے، فرض نماز اس کو ادا کرنی ہے، اس سے پہلے شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ گھر سے کیسے نکلے گا، مسجد تک کیسے پہنچے گا، مسجد میں کیسے داخل ہوگا، وہ تمام آداب بیان کیے۔ اس کے بعد اب نماز کا انتظار ہے مسجد میں، تو فرض نماز ادا کرنی ہے، تو اب یہ بیٹھا ہوا ہے مسجد میں، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے تحیت المسجد، جو اس سے پہلے والے درس میں بیان کیا گیا ہے، اس نے تحیت المسجد پڑھی ہے، اب یہ بیٹھا ہے مسجد میں، اب اس کو فرض کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو یہ کب کھڑا ہو جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ جب مؤذن، دیکھیں یہاں پر مؤذن کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ جو اذان دیتا ہے وہی اقامت بھی دیتا ہے، اور اذان اور اقامت دونوں کو اذان بھی کہا گیا ہے، اذان اور اقامت دونوں کو اذان کہا گیا ہے حدیث میں جو آگے آئے گا۔ تو کہتے ہیں جب یہ اقامت پڑھنے والا جو اقامت پڑھے، جب وہ قد قامت الصلاۃ پڑھے، تب ہی جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑا ہو جائے گا نماز کے لیے، صفوں میں داخل ہونے کے لیے، صف جو ہے صف میں شامل ہونے کے لیے۔ لیکن قد قامت الصلاۃ پہ تب کھڑا ہوگا ان کان الامام فی المسجد، یہاں پہ 2 مسئلے ہیں، اگر امام مسجد میں ہوگا، لیکن اگر اقامت پڑھنے والے نے اقامت کہی ہے لیکن امام ابھی مسجد میں نہیں ہے، تب یہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے یہ کب کھڑا ہوگا نماز کے لیے؟ وَإِلَّا إِذَا رَآهُ، یہ تب کھڑا ہوگا جب وہ امام کو دیکھے گا، یعنی امام جو ہے ابھی باہر ہی ہے، ابھی اپنے گھر میں ہے، تو یہاں سے اقامت کہی گئی، تو جب ایک شخص امام کو دیکھے گا کہ وہ داخل ہو رہا ہے، تبھی یہ شخص کھڑا ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ مسئلہ جو ہے، اس مسئلے میں 3 اقوال بیان کیے جاتے ہیں، اس مسئلے میں 3 اقوال بیان کیے جاتے ہیں کہ کیا ایک شخص نماز پڑھنے والا جس کو فرض نماز ادا کرنی ہو،
کیا وہ اقامت کے شروع میں ہی کھڑا ہو جائے گا جب اقامت شروع ہوگی، یا جب اقامت ختم ہو جائے گی اس وقت کھڑا ہوگا، یا تب کھڑا ہوگا جب قد قامت الصلاح کہا جائے؟ تو یہ تین اقوال ہے. بعض کہتے ہیں جب اقامت کھڑی ہو جائے اسی وقت کھڑا ہو جائے گا، بعض کہتے ہیں جب اقامت ختم ہو جائے گی تبھی کھڑا ہوگا، بعض کہتے ہیں جب قد قامت الصلاح پہ اقامت پڑھنے والا پہنچے گا تبھی کھڑا ہو جائے گا. تو یہ تین اقوال جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے فتح الباری میں، جلد نمبر 2، پیج نمبر 120. لیکن ان تین اقوالوں میں جو قول چنا ہے وہ چنا ہے شیخ الاسلام نے کہ جب وہ قد قامت الصلاۃ پہ پہنچے گا، یعنی جب اقامت پڑھنے والا قد قامت الصلاۃ پہ پہنچے گا. لیکن ان تینوں اقوالوں میں جو زیادہ درست ہے، جو صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ جب اقامت پڑھنے والا اقامت شروع کرے، یعنی کھڑا ہو جائے اقامت شروع کرنے کے لیے، اسی وقت لوگ اٹھیں گے تاکہ وہ صفوں کو درست کر لے. اسی وقت لوگ اٹھیں گے نماز پڑھنے کے لیے تاکہ وہ صفوں کو درست کر لے، جیسے کہ صحیح مسلم میں آیا ہے حدیث نمبر 1369 میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان الصلاة كانت تقام لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کے لیے اقامت کہی جاتی. جب اقامت کہی جاتی فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النَّبِيُّ مَقَامَهُ، تو لوگ اپنے صفوں میں داخل ہوتے تھے، یعنی صف بندی کرتے تھے اس سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھتے. تو جب اقامت کہی جاتی اسی وقت جو ہے لوگ اٹھتے تھے. تو اس سے یہی ثابت ہوا کہ جب اقامت کے لیے جو اقامت پڑھنے والا ہے جب وہ اقامت شروع کرے اس وقت لوگ اٹھیں گے، پھر صفوں کو بنائیں گے، صف درست کریں گے، صفوف کو درست کریں گے. لیکن یہ تب ہے جب امام موجود ہوگا مسجد میں، امام بھی موجود ہے. لیکن جب امام موجود نہیں ہوگا، تو لوگ اس وقت اٹھیں گے جب وہ امام کو دیکھیں گے کہ وہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے. یعنی اگر اقامت پڑھنے والے نے اقامت شروع بھی کی، اس نے مکمل بھی کی اقامت، تو تب تک لوگ نہیں اٹھیں گے جب تک کہ وہ امام کو نہیں دیکھیں گے جو مقرر امام ہوتا ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بخاری میں ہے 637 اور مسلم میں ہے 1365. ٹھیک ہے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تب تک آپ مت اٹھو جب تک آپ مجھے نہ دیکھو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ مجھے نہ دیکھو، یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود نہیں ہوتے تھے تب کی یہ بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں ہوتے تھے، اسی لیے کہا تب تک آپ نہ اٹھو، اگر اقامت کہی بھی جائے تب تک آپ نہ اٹھو جب تک کہ آپ مجھے نہ دیکھو آتے ہوئے. تو جب آپ مجھے دیکھو گے کہ میں آ رہا ہوں اسی وقت آپ اٹھو اور صف بندی کرو. لیکن جب امام مسجد میں موجود ہی ہو تب اس وقت اٹھا جائے گا جب اقامت پڑھنے والا اقامت شروع کرے. تو کہتے ہیں اس کے بعد قیل للامام احمد، امام احمد رحمہ اللہ تعالی سے کہا گیا قبل تکبیر تقول شیئا، اے امام احمد کیا تکبیر سے پہلے، یعنی یعنی نماز میں داخل ہونے سے پہلے، اللہ اکبر کہنے سے پہلے کیا آپ کچھ کہتے ہو؟ قبل التکبیر تقول شیئا، کیا آپ کچھ کہتے ہو تکبیر سے پہلے؟ قال لا، تو امام احمد رحمہ اللہ نے کہا نہیں.
اذ کیوں، جبکہ لم ينقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن احد من اصحابہ، چونکہ اسی لیے نہیں میں کچھ نہیں کہتا ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ تکبیر سے پہلے کچھ پڑھتے تھے، اسی لیے میں بھی کچھ نہیں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو تکبیر تحریم آیا، تکبیرۃ الاحرام جو ہے اس سے پہلے کوئی بھی ذکر مشروع نہیں ہے، کیونکہ نہ ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے کوئی ذکر پڑھنا. لیکن اگر اقامت پڑھنے والا اقامت پڑھ رہا ہے اور جو لوگ صفوں میں ہیں اور وہ اقامت کا جواب دے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر بات ہے، اچھی بات ہے کہ اقامت کا جواب دیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا ہے اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب آپ ندا سنو یعنی جب آپ اذان سنو تب آپ ویسا ہی کہو جیسے مؤذن کہے گا. تو امام بخاری نے اس کو حدیث لایا ہے، حدیث نمبر 611، اور امام مسلم نے حدیث نمبر 848 لایا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کہا ہے. تو اذان جو ہے، اذان کے وقت اس کو کہا ہے، اور اقامت کو بھی اذان ہی کہا گیا ہے، اقامت کو بھی اذان ہی کہا گیا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، جو چاہے گا پڑھے گا. دو نمازوں کے درمیان، دو اذانوں کے درمیان، دو اذانوں کے درمیان نماز ہے. تو دو اذانوں کے درمیان یہ کون سی دو اذانیں ہیں جن کے درمیان نماز ہے؟ تو ایک اذان جو ہے مثلا ظہر کی اذان ہے، یہ تو ایک اذان ہوئی. پھر دوسری اذان جو ہے وہ مراد ہے اقامہ، ظہر کی اقامت، جب اقامت کہی جائے گی تو اقامت کو بھی اذان ہی کہا گیا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب اقامت کو بھی اذان ہی کہا گیا ہے تو عمومی حدیث ہے جو مؤذن کہے وہ آپ بھی کہو، تب جو ہے بہتر ہے کہ اقامت پڑھنے والے کی اقامت کا جواب دیا جائے، اقامت پڑھنے والے کی اقامت کا جواب دیا جائے جو وہ کہے گا. لیکن ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ بعض کہتے ہیں جب اقامت کہی جاتی ہے اقامہ اللہ و ادامہ، تو یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ثابت نہیں ہے. تو امام ابو داود نے یہ حدیث لائی ہے، حدیث نمبر 528، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. اس کے بعد کہتے ہیں قال ثم يسوي الامام الصفوف، پھر امام صفوفوں کو درست کرے گا، یعنی اقامت کے بعد امام صفوف کو درست کرے گا. بمحاذات المناکب والاقعب، کیسے درست کرے گا؟ جو کاندھے ہیں کاندھوں کو کاندھوں کے پرل کروائے گا، اور جو گھٹنے ہیں یعنی جو اینکلز ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ایک دوسرے کے وہ ایک دوسرے کے برابر کرائے گا، پرلل کرائے گا، یعنی بالکل سیدھا صف کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ صفوں میں داخل ہو جائیں گے تو کوئی بھی آگے نہیں جائے گا، کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، بالکل صف جو ہے سیدھے کریں گے، ہر ایک جو ہے صف میں داخل ہوگا. ایسا نہیں کہ کوئی تھوڑا سا آگے ہوگا کوئی تھوڑا سا پیچھے ہوگا، بالکل سیدھا صف ہونا چاہیے، کندھوں کے ساتھ کندھے پرلل ہو، اور اقعب جو ہے اینکلز جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، یہ ایک دوسرے کے پرلل ہو، ایک دوسرے کے پرلل ہو. تو کہتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے پرلل ہو وَيُسَنُّ تَكْمِيلُ الصَّفْ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلِ، اور سنت یہ ہے کہ پہلے صف کو مکمل کیا جائے، یعنی جب پہلا صف مکمل ہوگا اس کے بعد ہی دوسرا صف شروع کیا جائے. ایسا نہیں کہ پہلا صف جو ہے اس میں ابھی ایک یا دو آدمیوں کی جگہ موجود ہے لیکن دوسرا صف جو ہے اس کے بغیر ہی شروع ہوتا ہے، نہیں، پہلا صف مکمل ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے دوسرا صف شروع ہوگا. تو
دوسرا صف جو ہے تبھی شروع کیا جائے گا، تبھی بنایا جائے گا جب پہلا صف پوری طرح سے مکمل ہو چکا ہو، اور تیسرا صف تبھی بنایا جائے گا جب دوسرا صف پوری طرح سے مکمل ہو چکا ہو، ٹھیک ہے؟ اور ان صفوں کو پوری طرح سے سیدھا کرنا ہے۔ وَتَرَاصُ الْمَأْمُومِينَ، اور معمومین جو ہے یعنی نماز پڑھنے والے پیچھے، امام کے پیچھے جو ہوتے ہیں ان کو معموم کہتے ہیں۔ تو معمومین جو ہے پیچھے نماز پڑھنے والے، وہ ایک کے ساتھ دوسرے کو جو ہے چمٹ کے رہیں گے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ کے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، کاندھوں کے ساتھ کاندھا ملائیں گے اور پیروں کے ساتھ پیر ملائیں گے۔ وَسَدُّ خَلَلِ الصُّفُوفِ، اور صفوف کے جو خلل ہے، خالی جگہ ہے، ان کو پر کریں گے، ان کو بھریں گے، یعنی کوئی بھی خالی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو خالی جگہ تبھی چھوڑی جائے گی جب قدم کے ساتھ قدم نہیں ملایا جائے گا۔ تو قدم کے ساتھ قدم ملا کے جو ہے صفوں کو درست کرنا ہے، صفوں کو درست کرنا ہے۔ اس میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، یا تو آپ اپنے صفوں کو درست کرو پوری طرح، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے درمیان جو ہے مخالفت کرے گا، اختلاف کرے گا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حدیث لائی ہے، حدیث نمبر 717، اور امام مسلم نے لائی ہے حدیث نمبر 978، حدیث نمبر 978۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سووا صفوفکم، اپنے صفوف کو درست کرو، فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کیونکہ صفوں کو درست کرنا نماز کی اقامت میں سے ہے، نماز کو قائم کرنے میں سے ہے۔ تو اگر تو اس کا مطلب ہے کہ اگر صفوں کو درست نہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز مکمل طور پر قائم نہیں ہوئی۔ تو یہ حدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے لایا حدیث نمبر 723، اور امام مسلم میں بھی یہ لایا حدیث نمبر 975۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ وہ فرماتے ہیں وَكَانَ أَحَدُنَا يَلْزِقُ مَنْكَبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، اور ہم میں سے ایک جو ہے اپنا کاندھا اپنے صاحب کے جو اس کے ساتھ ہوتا تھا اس کے کاندھے سے ملاتا تھا، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، اور اپنا قدم جو ہے اپنے صاحب کے قدم سے ملاتا تھا، یعنی کوئی بھی گیپ بیچ میں نہیں چھوڑتا تھا، قدم کے ساتھ قدم ملاتا تھا۔ تو یہ حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 725۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ أَحَدُنَا يَلْزِقُ مَنْكَبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، اور ہم میں سے ایک اپنا کاندھا دوسرے صاحب کے کاندھے سے ملاتا تھا اور اپنا قدم دوسرے صاحب کے قدم کے ساتھ ملاتا تھا، یعنی کوئی بھی گیپ جو بیچ میں نہیں چھوڑتا تھا۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے ایک حدیث لائی ہے، حدیث نمبر 968، جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکہ عند ربها، کیا آپ ویسے صف نہیں بناؤ گے جیسے کہ ملائکہ اپنے رب کے پاس صف بناتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ اپنے رب کے پاس کیسے صف بناتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتم صف الاول، کہ اول تو وہ پہلے صفوف کو مکمل کرتے ہیں، ویتراصون فی الصف، اور صف میں تراص کرتے تھے، یعنی صف میں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ کے رہتے تھے، چمٹ کے رہتے تھے۔ تو اسی طرح سے مختلف احادیث اس میں وارد ہوئی ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں وَيَمْنَةَ كُلُّ صَفٍ أَفْضَلُ، اور ہر صف کا
دایاں جانب رائٹ سائڈ افضل ہے. تو یعنی ایک مسلمان کو چاہیے، یعنی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ دائیں جانب سے رہے، دائیں جانب سے نماز پڑھے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دائیں جانب سے ہی شروع ہو، صف بیچ میں شروع ہونا چاہیے، امام کے پیچھے سے شروع ہونا چاہیے. پھر اگر دائیں جانب ہی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن تب تک دوسرا صف نہیں بننا چاہیے جب تک کہ صف مکمل نہ ہو، جب تک کہ پہلا صف مکمل نہ ہو. براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1642. فرماتے ہیں کہ کنا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، احببنا ان نکون عن یمینہ، ہم پسند کرتے تھے کہ ہم اس کے بائیں جانب ہو، ہم اس کے دائیں جانب ہو، رائٹ سائڈ سے، ہم اس کے دائیں جانب ہو رائٹ سائڈ سے. تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے. تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وقرب الافضل من الامام، اور جو افضل شخص ہے وہ امام کے قریب ہو. لقوله صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یلینی منکم اولو الاحلام والنہا، میرے بعد جو ہے میرے قریب وہ شخص رہے، میرے پیچھے میرے قریب وہی شخص رہے جو اولو الاحلام اور والنہا ہو، جو عقل مند ہو، جو باعزت ہو، عقل مند ہو، یعنی جو علماء ہو، جو جاننے والے ہو. ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ امام کو کچھ غلطی ہو جائے تو جو پیچھے جو جاننے والا ہو، عقل مند ہو، وہ اس کو جو ہے وہ اس کو فتح دے، جس کو ہم لقمہ کہتے ہیں، جو اس کو فتح دے. ٹھیک ہے. اسی لیے، یا اگر امام کو جو ہے نماز کاٹنی پڑی، امام کو مثلا امام کا وضو ٹوٹ گیا، اس نے جو ہے نماز چھوڑ دی، تو اس کے پیچھے ہی کوئی ایسا ہونا چاہیے اس لائق کہ جو امام کے بدلے آگے آ جائے اور کی نماز مکمل کرے. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم سنایا ہے کہ جو ہے میرے پیچھے وہی افراد رہیں جو اولو الاحلام ہو، جو اولو الاحلام والنہا ہو، یعنی عقل مند ہو اور جاننے والے ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کی بھی دلیل ہے مسلم میں، یہ حدیث جو ہے مسلم میں ہے، حدیث نمبر 972، اور حدیث نمبر 973 بھی. اسی طرح اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، اور مردوں میں سے سب سے بہترین صف پہلا صف ہے. وَشَرُّهَا آخِرَهَا، اور شر جو ہے برا صف جو ہے وہ آخری صف ہے. وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ، اور عورتوں میں سے بہترین صف جو ہے، اچھا صف جو ہے وہ ان کا آخری صف ہے. وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا، اور ان کا برا صف جو ہے وہ پہلا صف ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو ہے ایسا ہوتا تھا کہ مرد آگے نماز پڑھتے تھے. جب مردوں کے صفوف مکمل ہوتے تھے اس کے بعد جو ہے عورتیں نماز پڑھتی تھی، مردوں کے صفوں کے پیچھے عورتیں صفیں بناتی تھی، اور اس وقت وہ ان کے پیچھے پھر نماز پڑھتی تھی. جو مردوں کا آخری صف ہوتا تھا اس کے بعد عورتوں کا پہلا صف شروع ہوتا تھا. اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس میں نعوذ باللہ تھوڑا فتنہ ہو، تاکہ لوگوں کو ترغیب دلے. اس سے جو ہے اس میں مراد یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ وہ پہلے صف میں جو ہے جائیں، پہلے صفوں میں رہے. ٹھیک ہے. اور تاکہ عورتوں کو بھی یہ بھی کہا جائے کہ وہ مردوں کے نزدیک نہ آئے زیادہ، وہ بھی پیچھے ہی چلی جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے، اسی طرح جو صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 985. تو یہ تبھی ہے خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، تو یہ تبھی ہے جب مرد اور عورتیں جو ہیں ایک ہی مسجد میں ایک ہی جگہ نماز پڑھیں، مردوں کے پیچھے عورتیں نماز پڑھیں. لیکن جب مرد الگ ہو اور عورتیں الگ ہو، جب ان کے درمیان کوئی فاصل ہو یا بیچ میں ایسا چیز ہو جس سے جو ہے مردوں کو
عورتوں پر نظر نہیں پڑے گی، عورتوں کو مردوں پر نہیں نظر رہے گی، تو پہلا صف ہی جو ہے افضل ہے۔ تو جو پہلا صف جو ہے، چاہے وہ عورتوں کا ہو چاہے وہ پھر مردوں کا ہو، وہ افضل ہے تب جب الگ الگ نماز پڑھتے ہوں۔ تو اس کے لیے عمومی دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ انہوں نے فرمایا ہے لو یعلم الناس ما فی الصف ما فی النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا، یعنی اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ پہلے صف میں اور اذان میں کتنی فضیلت ہے، اگر پھر ان کو جو ہے اس کے لیے جو ہے مقابلہ کرنا پڑے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے پھر جو ہے وہ کچھ جو ہے پیج ڈالیں یا اس کے لیے نام نکالے وغیرہ وغیرہ، جو جسے جو ہے کسی کو چنا جاتا ہو، تین شخص آپس میں جو ہے ایک مقابلہ کریں جس میں سے ایک کو چنا جائے وغیرہ، تو اگر ان کو یہ پتا چلے گا کہ پہلے صف میں اور اذان میں کتنی فضیلت ہے، تو وہ اس کے لیے کچھ بھی کریں گے وہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ واضح ہے کہ پہلا صف جو ہے وہ افضل ہے اور لوگوں کو پہلے صف میں جانے کی جو ہے خواہش ہونی چاہیے۔ لیکن جب مردوں کا اور مرد اور عورتیں ایک ساتھ نماز پڑھیں، یعنی مرد آگے ہو عورتیں پیچھے ہو، اس وقت کے لیے یہ حدیث ہے کہ خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم يقول وهو قائم مع القدرة، ثم يقول وهو قائم مع القدرة، پھر وہ کہے گا، یعنی جب صف بندی ہوگی، مکمل طور سے صف بنے ہوں گے، پوری طرح سے مکمل ہوئے ہوں گے صف، اور اقامت بھی کہی جائے گی، پھر جو ہے یہ نماز پڑھنے والا کہے گا جس کو طاقت ہو، کیا کہے گا؟ اللہ اکبر، لا یجزئہ غیرہا، اس کے بغیر کوئی بھی اور چیز جو ہے وہ اس کے برابر نہیں ہے، یعنی کوئی بھی اور چیز جو ہے کسی بھی اور چیز سے یہ جو ہے یہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کیا مطلب یہ کہ اللہ اکبر کے بغیر کوئی اور چیز یہاں پہ نہیں چل سکتی، کوئی اور چیز نہیں چل سکتی۔ مثلا کوئی کہے گا اللہ اکبر کے بجائے اللہ اعظم یا اللہ عظیم یا اللہ اجل وغیرہ کچھ کہے گا، تو وہ نہیں چلے گا، وہ جائز نہیں ہے۔ یہاں پر صرف نماز شروع کرنے کے لیے صرف اللہ اکبر ہی کہے گا، صرف اللہ اکبر ہی کہے گا۔ والحکمت فی افتتاحها، اب یہاں پر جو ہے اللہ اکبر سے نماز کی شروعات کرنے میں حکمت کیا ہے؟ فی افتتاحها بذالک، اس میں جو حکمت ہے اللہ اکبر سے نماز شروع کرنا، لیستحضر عظمت من یقوم بین یدیہ، تاکہ ایک شخص جو ہے اپنے ذہن میں یہ لائے کہ جس کے سامنے وہ کھڑا ہو رہا ہے وہ کتنا عظیم ہے۔ اللہ اکبر جب کہے گا تو اس کو اس کی عظمت جو ہے، اس کی کبریائی پتہ چلے گی کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، تو فیخشع، تو وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا رہے گا، خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ فَإِن مد حمزہ اللہ او اکبر، اگر وہ اللہ یا اکبر کے حمزہ کو مد دے گا، یعنی کہے گا اللہ اللہ اکبر، یا اکبر کہے گا اکبر، او قال، یا کہے گا اکبار، لم تنعقد، تو اس کی نماز منعقد نہیں ہوگی، تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے گا اللہ اکبر، تو کیا کہنا ہے؟ صرف اللہ اکبر۔ اگر مد کے ساتھ پڑھے گا اللہ، تو اس کی نماز درست نہیں ہے، اس کی نماز ہی منعقد نہیں ہوئی۔ تو اللہ اکبر اس طرح پڑھنا ہے مد کے بغیر۔ والاخرس، تو جو اخرس ہوگا یعنی جو گونگا ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ یحرم بقلبہ، تو اپنے دل سے وہ جو ہے وہ یہ تسبیح کہے گا، کیونکہ وہ زبان سے تو نہیں کہہ سکتا۔ ولا یحرک لسانہ، وہ اپنی زبان کو حرکت نہیں دے گا۔ کیوں حرکت نہیں دے گا؟ خالی حرکت دینا جو ہے وہ درست نہیں ہے، وہ تو عبث ہوگا خالی حرکت دینا، ٹھیک ہے؟ یا تو وہ کچھ پڑھ رہا ہو، لیکن جب خالی حرکت دے گا تو وہ عبث ہوگا، اس لیے جو ہے وہ اپنے دل میں ہی جو ہے اس کو
اس کو اللہ اکبر کو یا جو کچھ بھی تسبیح ہے قراءت ہے سب کچھ ہے وہ اپنے دل میں ہی پڑھے گا، لیکن جو گونگا نہیں ہوگا، جو بات کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دل میں ہی یہ سب چیزیں پڑھے۔ بعض افراد ہوتے ہیں کہ وہ دل میں ہی پڑھتے ہیں اللہ اکبر، زبان پہ جو ہے ہونٹوں کو زبان کو نہیں ہلاتے ہیں، تو ان کی نماز جو ہے درست نہیں ہے، تو ان کا وہ درست نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے زبان کو ہونٹوں کو ہلانا ضروری ہے، لازم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جیسے کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم دیکھ رہے تھے، ہم دیکھتے تھے، یعنی ہمیں پتہ چلتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو ہلا رہے ہیں، کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کی جو ان کے جو جاز ہیں وہ ہل رہے ہوتے تھے، ان کی دھاڑی جو ہے دھاڑی کو حرکت ہوتی تھی، تو اسے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو اسی لیے صرف دل میں ہی تسبیح کہنا، اللہ اکبر کہنا یا کچھ سب کچھ جو نماز میں پڑھنا ہے وہ دل میں ہی پڑھنا جائز نہیں ہے، وہ نماز اس کی درست نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے زبان پہ اس کو لانا ہے، دھیرے دھیرے ہی اگرچہ ہو، زبان پہ لانا ہے۔ وَقَذَا حُکْمُ الْقِرَاءَ، اور اسی طرح قراءت کا بھی حکم ہے، والتسبیح وغیرہ، اور تسبیح اور جو کچھ بھی نماز میں پھر پڑھنا ہے اس کا یہ حکم ہے کہ جو گونگا ہو وہ دل میں ہی کہے گا، لیکن جو گونگا نہیں ہو اس کو زبان پہ وہ لانا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔